بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. معزز حاضرین جمعہ، یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ ہیں، چاند کے حساب سے سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ عبادتوں اور قربانیوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ اسلام کے 5 بڑے ارکان میں سے ایک رکن یعنی کہ حج بیت اللہ کی ادائیگی اسی مہینے میں کی جاتی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، یعنی کہ جن پر قربانی واجب ہے، اس کی ادائیگی بھی اسی مہینے کے چند ایام میں کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو یقینی طور پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 2 فریضے، یہ 2 عبادتیں جو اس مہینے میں کی جاتی ہیں، شریعت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ ان 2 عبادتوں کے ذریعے سے شریعت کی منشا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس چیز کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ پہلی چیز جو حج ہے، ظاہر بات ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے بڑا ہی اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج ان لوگوں پر فرض کیا جس کو اللہ نے اتنا مال، اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ وہ مکہ المکرمہ جا کر کے بآسانی اپنے گھر لوٹنے تک کے اخراجات ان کے پاس مہیا ہوں، تو اس آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کرے، اور اگر وہ اس فریضے سے غافل رہا تو حدیث شریف میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہے، جس آدمی کے پاس مال ہے، مال اور وسعت کے باوجود وہ شخص بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکا، حج ادا نہیں کر سکا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو وہ شخص یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ اتنی بڑی زبردست وعید اور دھمکی دی گئی ہے۔
اس کے برعکس اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو شخص حج کر لیتا ہے اور حج کے فرض کی ادائیگی کر لیتا ہے، گویا کہ اس کے ایمان پر مہر لگ جاتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں ہم اور آپ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کرتے ہیں وہ قربانی ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شخص پر واجب کی ہے جس کے پاس قربانی کے دنوں میں قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں سے کسی دن بھی اس آدمی کے پاس اتنا مال ہے جو ضروریات سے زائد ہے اور ضرورت سے زائد مال کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت موجودہ قیمت بن سکتی ہو 30-32 ہزار روپئے غالباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں سے کسی دن بھی آپ کے پاس زائد اور ضرورت مالیت کی مقدار 30-32 ہزار کو پہنچ رہی ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ضروریات سے زائد میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ظاہر بات ہے کہ ضرورت ایک سے پوری ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس 15-20 جوڑے ہیں کپڑے، ظاہر بات ہے کہ 2-4 جوڑے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 2-2، 3-3 گاڑیاں ہیں، ظاہر بات ہے کہ ضرورت ان کی ایک سے پوری ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس زمین و جائیداد اتنی ہے کہ اخراجات سے بھی زائد زمین و جائیداد اور اس کی پیداوار بچ جایا کرتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں زائد اور ضرورت ہے۔ یا ایک آدمی کے گھر میں برتن کا ڈھیر لگا ہوا ہے، چند ہی برتن ایسے ہیں جو ان کے روزمرہ کے استعمال میں آیا کرتے ہیں، باقی برتن وہ ہیں جو شو میں رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 3-3، 4-4 موبائل ہیں، ظاہر بات ہے کہ ایک موبائل سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، باقی موبائل زائد اور ضرورت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت اصلیہ سے جو زائد ہیں ان کا اندازہ لگایا جائے اور اس کی مقدار اگر اتنی پہنچ جائے جو ہم نے بتایا تو اس آدمی پر قربانی واجب ہے۔ قربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے جانوروں کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کو نہ خون کی حاجت ہے، اللہ کو نہ گوشت کی حاجت ہے، اللہ کو نہ چمڑے کی حاجت ہے، اللہ کو نہ کسی جانور کو ذبح کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو تمہارا تقویٰ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے کہ تم نے یہ قربانی کس غرض سے کی ہے، یہ قربانی تم نے کس نیت سے کی ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے پر اگر آپ نظر ڈالیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ خواب یہ اشارہ دیا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دو، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اشارے کو حکم الہی سمجھ کر کے اسے بجا آوری کرنے، اس کو بجا لانے کی مکمل کوشش کی، بلکہ بجا لایا تو قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اللہ کے حکم کو مان لیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قربانی کا مقصود صرف اور صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ کا حکم جس طریقے پر ادا کرنے کا ہے اسی طریقے پر ادائیگی قربانی کہلائے گی۔ اگر ہم فخر و مباحات کے لیے، ریا اور نمود کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، کسی اور اغراض فاسدہ کے لیے قربانی کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے
کہ ہماری نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کہلائے گی، اس کا ہمیں ایک بھی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ کسی کو فرمایا کہ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے، اللہ کو ہماری نیتیں پہنچتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری ظاہری شکل و شباہت کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹٹولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تم کس نیت سے کون سا کام کرتے ہو۔ نیتوں سے اعمال میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم اور آپ فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اور آپ نمازیں اس لیے اگر پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہا کریں، ہم اور آپ قربانی اس لیے کہا کریں، اس لیے کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے جانوروں کی 30,000 40,000 کی قربانی ہم کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ ماشاء اللہ فلاں آدمی تو بڑا مالدار ہے، اس نے اتنا قیمتی جانور خریدا ہے، اس نے ایسا ویسا جانور خریدا ہے۔ ہماری نیت ریا اور نبوت دکھلاوے کی ہے تو دکھلاوا ہی ملے گا، اور یاد رکھیے یہ دکھلاوا شرک خفی کا بنتا ہے، پوشیدہ طور پر یہ شرکیہ عمل ہے، اس لیے کہ اس میں قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے ہو وہ قابل قبول ہے، غیر اللہ کے لیے جو عمل ہو اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو قربانی سے ہمارا اور آپ کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ صرف جانور کی قربانی مقصود نہیں ہے، بلکہ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نفس کی قربانی چاہتا ہے، ان کے بغض و عداوت کی قربانی چاہتا ہے، آپسی رشاکشی کی قربانی چاہتا ہے، بھید بھاؤ کی قربانی چاہتا ہے، رشتے اور ناطے کی توڑنے کی قربانی چاہتا ہے، انا کی قربانی چاہتا ہے، تکبر کی قربانی چاہتا ہے، غرض کے ہر اس عمل کی قربانی چاہتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ہٹ کر کے غیروں کا ہو کر کے غیروں کا بن جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو قربان کرنا ہی اصل قربانی ہے۔ نفس کی قربانی یہ ہے کہ نفس کی جو چاہت ہے، نفس کی جو مرضیات ہیں، نفس کی جو خواہشات ہیں، ان کو تج دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے اور رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ ہمارے دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کبر ہے، تکبر ہے، ہٹ دھرمی ہے، ہم ان چیزوں کو قربان کر دیں محض اللہ کے لیے، یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ تمام چیزوں کا سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی انا کو مٹا کر کے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں ہر کام کو کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا عمل جو اسے ان دنوں میں کیا جاتا ہے، یوم عرفہ، آج 8 تاریخ حجاج جہاں حج کی ادائیگی ادا کرتے ہیں سعودی عربیہ مکہ المکرمہ، وہاں آج 9 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ کے حساب سے وہ لوگ یوم عرفہ یعنی کہ عرفہ کے میدان میں ہیں، اور حج کا جو سب سے بڑا اہم رکن ہے جس کے فوت ہونے کے بعد حج کی ادائیگی نہیں ہو سکتی اور اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ کے تعلق سے فرمایا الحج عرفہ، کہ اصل حج وقوف عرفہ ہی ہے۔ اس دن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، ذلیل و خوار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگوں کی یوم عرفہ میں مغفرت فرماتے ہیں کسی اور دن نہیں فرماتے۔ شیطان اس دن اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، اپنے سر پہ ریت اور بالو ڈالتا ہے اور اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے کہ ہائے میری ناکامی، کہ میں تو ٹوٹ گیا، میں تو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آج تو اس کو مغفرت کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ اس یوم عرفہ کی ایک اور فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ یوم عرفہ مراد اس سے نویں ذی الحجہ ہے جو کل کی تاریخ ہوگی، کیونکہ وہاں 9 ہے تو وہاں کے حساب سے یوم عرفہ آج ہے، لیکن ہمارے یہاں کی تاریخ چونکہ کل کی 9 تاریخ ہوگی اس لیے یوم عرفہ ہمارے یہاں کل ہے۔ تو کل کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
اس نفل عمل کی وجہ سے 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک سابقہ سال کے اور ایک آئندہ سال۔ سابقہ سال کے گناہ کی معافی تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ سال بھر ہم نے جو بھی پاپ کیے ہوں گے، جو بھی گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے وہ معاف فرما دے گا۔ اور آئندہ سال کے گناہ کی معافی کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم گناہوں سے رک سکیں، گناہوں سے باز رہ سکیں۔ اور آج ہی ہمیں ایک صاحب نے ایک مولانا کا نقطہ بیان کیا اور میں اس نقطے کو سن کر کے بڑا خوش ہوا۔ وہ یہ کہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ یہ بندہ 1 سال اور زندہ ہے، اس لیے کہ آئندہ سال کے گناہ کی بخشش ہو رہی ہے، آئندہ سال کے گناہ کی معافی ہو رہی ہے۔ تو آئندہ سال جب زندہ رہے گا تب نہ اسے توفیق ملے گی کہ بھئی سال بھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب اگر آپ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو ایک طرح سے اللہ کے پاس سے آپ نے یہ پروانہ لے لیا ہے کہ 1 سال زندگی آپ کی اور ہو۔ بہرحال یہ ایام بڑے فضیلت والے ہیں، حج کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، اور کل کا دن روزے کا دن ہے۔ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور نفل کے ارادے سے یا عرفے کے روزے کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا